ہمارے ساتھ رہیے گا. سید مزمل شاہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مزمل، آپ کیا کہیں گے؟ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ کتنا خوش آئند ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستقل طور پر ہے یا صرف یہ جنگ بندی تک محدود ہوگا؟ اور آگے آنے والے جو دن ہیں وہ اس حوالے سے بھی کہیے گا. دیکھیں، یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں ٹاکس. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نان نیگوشیبل تھا ایران کے لیے جب تک یہ ڈسکشن کا پہلا فیز نہیں ہوا تھا. تو ابھی جو عراقچی صاحب کی ٹویٹ ہے اس میں لیبنان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ ایران کا ہمیشہ سے یہ ایک پرائیورٹی رہی ہے کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس جس کو وہ کہتے ہیں، جس میں حزب اللہ، حماس ہے، ہوتیز ہیں اور عراقی ملیشیاز ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فرنٹ لائنز پر اسرائیل کے خلاف جو جنگ لڑی ہے ایرانین کاز کے لیے بھی، تو اس کے لیے کم سے کم ان کا جو نقصان ہو رہا تھا پہلے اس کو روکا جائے، اس کو انشور کیا جائے. اور چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس جنگ میں مزید پھنستے جا رہے تھے، اسی لیے جو ملٹیپل آؤٹ لیٹس آف میڈیا رپورٹ کر چکی ہیں، جس میں بلومبرگ بھی ہے جس نے یہ کلیم کیا کہ نتنیاہو کو کال کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے پریشرائز کیا کہ لیبنان والا جو آپ کا فرنٹ ہے اس کو فی الوقت آپ کو بند کرنا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی. صحیح، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی آپ کو خبر دیتے چلتے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ نے اس پر شکریہ ادا کیا ہے ایران کا. ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا، اس پر امریکی صدر کی جانب سے شکریہ ادا کیا گیا ہے. بالکل اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے پر شکریہ ادا کیا گیا ہے. اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے پر. مزمل، اب امریکی صدر کی جانب سے بھی یہ شکریہ ادا کیا گیا ہے، آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کیجئے گا. جی، تو میں بتا رہا تھا کہ جس طرح سے پریشرائز کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لیبنان کے لیے، اور اسی کو ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے جس طرح واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو وزرائے خارجہ تھے لیبنان کے اور اسرائیل کے، ان کی ملاقات کی ارینجمنٹ کی گئی اور اب ایک جو میڈیشن ہے اس پر بات کی جا رہی ہے. تو obviously ایران بھی کمپلیٹ بلاکیڈ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا بہت بڑا ریونیو کا ایک ذریعہ ہے. چین جو ہے اس کی ویسلز گزرتی ہیں اور وہ سب سے بڑا جو بائر ہے ایرانی تیل کا وہ چائنا ہے. تو کسی کے بھی حق میں نہیں تھا ہرمز کا بلاکیج. اور دنیا کی اگر بات کریں ہم تو 2 روز میں $1 ارب کا نقصان ہو رہا تھا اکانومی کو، گلوبل اکانومی کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 45 دنوں کے اندر $20 ارب سے زیادہ کا نقصان دنیا کو ہرمز کی بلاکیج کی وجہ سے ہوا ہے، جس میں 20-25% کی آئل سپلائی کی ڈسٹرپشن آ جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ وہاں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ جو شپنگ روٹس ہیں، جس میں اور چیزیں جو آئل کے علاوہ ہیں، جس میں آپ یوریا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ پیسٹیسائڈز بھی کہہ سکتے ہیں، جو فارمنگ میں یوز ہوتے ہیں، اس کی بہت بڑی شارٹیج تھی. LNG گیس کی شارٹیج تھی. تو یہ ایک ملٹی فیسیٹڈ کرائسس تھا جس میں تیل کے علاوہ بھی بہت سے اس کے امپیکٹفل ایسے ایشوز تھے جو کہ گلوبل اکانومی کو ہرٹ کر رہے تھے. تو اسی لیے خوش آئند ہے، اور یہ اعلان اسی لیے کیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی سے کنسنسس ریچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ادروائز جس طرح پہلا راؤنڈ ہوا تب تک ایران نے اس کی اس طرح سے اوپننگ نہیں کی تھی جو اب وہ اناؤنس کر رہے ہیں، کیونکہ نارمل روٹین میں 150 کے قریب ویسلز جو ہیں وہ روزانہ گزرتی ہیں، لیکن آج سے پہلے تک 20 کی ایوریج تھی روزانہ کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً ہاف سے بھی کم تھا جو کہ ایوریج مینٹین کی ہوئی تھی ایران نے ہرمز کے پیسج کو نیویگیٹ کرنے کے لیے. تو دکھاتا یہی ہے یہ انیشیٹو کہ کچھ نہ کچھ اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے، اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں تھا. اور حزب اللہ کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے، لیکن آبویسلی جو تھریش ہولڈ ہے ان کے نیوکلیئر پروگرام کا اس کا طے ہونا باقی ہے، اور اسی سے یہ ایسوسیٹڈ تھا. تو بہت اچھی اور رائٹ ڈائریکشن میں مثبت سمت میں جا رہی ہیں چیزیں، اور یہ بہت بڑا جیسچر ہے اس بات کا کہ ایران از کمپلیٹلی سیریس. اگر وہ غیر سنجیدہ ہوتے گفتگو کے بارے میں، ٹاکس کے بارے میں، میڈیشن جو ہو رہی ہے اس میں شرکت کرنے کے بارے میں، تو وہ کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتے. تو یہ ایک میسج جو ایرانین اسٹیٹ نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان سے بات کی جائے گی تو وہ بات کریں گے، اگر ان کو رستہ دیا جائے گا تو وہ بھی رستہ دیں گے. اور بہت اچھا جیسچر ہے، نہ صرف یہ ہاسٹیلٹیز کو کم کرنے کے لیے بلکہ دنیا کی اکانومی کے لیے، کیونکہ تیسری دنیا کی اکانومیز جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں بہت زیادہ سفر کر رہی تھیں. پاکستان میں بھی ہم نے انفلیشن کی ایک بہت بڑی ویو دیکھی ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اسی لیے درپیش ہے آل آف اے سڈن. تو یہ ہیل کرے گا دنیا کی معیشت کو جو پرابلم اس نے فیس کی ہے پچھلے 40-45 دنوں میں، کیونکہ یہاں سے اگر چیزیں آگے چلی جاتی ہیں وہ بہت تباہ کن ہوتی ہیں.
تو اس میں جو ایک بہت بڑا قدم واپس لیا گیا ہے یہ بہت خوش آئند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبل اکانومی جب رسک پر آتی ہے تو پولیٹیکل اپیولز ہوتے ہیں اور نقصان جو ہے کیونکہ گلوبل ولیج بن چکا ہے, دنیا میں کہیں بھی جنگ ہوگی تو امپیکٹ پوری دنیا پہ آئے گا اس کا. جس طرح یوکرین وار میں ہم نے دیکھا کہ یورپ ابھی تک اس پہ سفر کر رہا ہے اور پاکستان بھی اس خطے کا ملک ہونے کے ناطے جس طرح سے ہم نے اپنی ایک انرجی ریسورسز کے اوپر ایک کنسرن دیکھا ہے, وہ بہت ہی زیادہ کنسرننگ تھا. پیٹرول کی انفلیشن ہم نے دیکھی ہے اور اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کی آؤٹیجز دیکھ رہے ہیں, تو بہت اچھی خبر ہے عالمی معیشت کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ اسی مومنٹم کو کیری کرنا چاہیے جو سیکنڈ راؤنڈ ہے ڈسکشنز کا اس کے لیے. بالکل مزمل, جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا اس جنگ سے متاثر ہوئی, عامر صاحب آپ کی رائے جاننا چاہیں گے اس حوالے سے. جس طرح مزمل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا اس جنگ سے متاثر ہوئی ہے, عالمی معیشت کی بات کی جائے, عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کی بات کی جائے, تو آبنہ ہرمز کے بند ہونے کے بعد پوری دنیا نے یہ بھگتا, پوری دنیا متاثر ہوئی. جیسے یہ خبر سامنے آئی ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مستحکم ہوئی ہیں, ان خبروں کی ٹائمنگز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف دوروں پر ہیں, دوسری جانب فیلڈ مارشل ایران میں موجود ہیں. گزشتہ